سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. ہم مقالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں دارالعلوم حیدرآباد کے استاد حدیث مفتی امداد الحق بختیار قاسمی صاحب کو. مفتی صاحب تشریف لائے اور جلتے ہوئے آزاد ہندوستان میں مظلوموں کے مسیحا کے عنوان پر اپنا مقالہ پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے مقالے کا عنوان ہے آزادی اور تقسیم ہند کے بعد پھوٹنے والے فسادات اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی کی سرفروشانہ خدمات. ہم نے اس مقالے کو کئی عناوین پر تقسیم کیا ہے. مثلا سب سے پہلا عنوان ہے آزادی کے بعد پھوٹنے والے فسادات اور ان میں مجاہد ملت کی قربانیاں. دوسرا عنوان ہے دلی میوات اور پھر پورے ملک سے مسلمانوں کے جبری اخراج کی منصوبہ بندی. تیسرا عنوان ہے فسادات کا نقطۂ آغاز. چوتھا عنوان ہے دہلی کا قیامت خیز فساد. پانچواں عنوان ہے حیدرآباد پولیس ایکشن. چھٹا عنوان ہے فساد زدہ علاقوں میں پہنچنا. ساتواں عنوان ہے عمائدین حکومت اور انتظامیہ سے رابطہ. آٹھواں عنوان ہے متاثرین کی ممکنہ ہر مدد اور انتظامیہ کی سرد مہری پر تنقید. نواں عنوان ہے غلط الزام میں گرفتار کیے گئے مسلمانوں کی رہائی. 10واں عنوان ہے سراسیمہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کا حوصلہ بڑھانا اور ان سے احساس کمتری کو دور کرنا. اسی طرح سے 10واں عنوان ہے کنونشنز کا انعقاد. اس طرح ہم نے ذیلی عناوین پر اس مقالے کو تقسیم کیا ہے اور مقالے کی تمہید میں آزادی کے بعد اور تقسیم ہند کے بعد آبادی کا بڑے پیمانے پر جو تبادلہ ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان کی اور اس تبادلے کے نتیجے میں جو فسادات برپا ہوئے ہیں دونوں طرف، ان فسادات میں مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی رحمہ اللہ کی کیا خدمات رہی ہیں. ہم نے ایک پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایسے حالات میں ملک کی جمہوریت کو جن حضرات نے سنبھالا دیا، فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کے عناصر کو ناکام بنانے میں اور رونما ہونے والے فسادات اور ہنگامہ خیز حالات پر قابو پانے میں جن لوگوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے ان میں گاندھی جی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر بہت سی محترم اور محسن شخصیات کے ساتھ ایک بڑا اور جلی نام مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی رحمہ اللہ کا ہے. فسادات میں ان کا مجاہدہ، ان کا جہاد، جدوجہد، دوڑ دھوپ، تڑپ کڑھن، بڑے سے بڑے خطرے اور ہنگامے میں کود پڑنا، شرپسندوں کی پرواہ کیے بغیر جائے واردات تک پہنچ جانا، عمائدین حکومت بالخصوص گاندھی جی اور ہائی کمان کو ہنگاموں اور فسادات کی ایک ایک خبر سے باخبر رکھنا، بار بار ان کو توجہ دلانا، صورتحال کی نزاکت ان کے ذہن و دماغ میں جاگزیں کرنا، قوم ملت کو پیش آنے والے مصائب اور جمہوریت کو لاحق ہونے والے خطرات سے ان کو آگاہ کرنا، مسلمانوں سے ڈر، خوف اور احساس کمتری کو دور کرنا، یہ اور ان جیسے بہت سے تاریخی کارناموں میں اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ مجاہد ملت منفرد اور ممتاز تھے اور یہی وہ خدمات جلیلہ ہیں جن کی بنیاد پر قوم انہیں مجاہد ملت کے لقب سے یاد کرتی ہے. آزادی کے بعد پھوٹنے والے فسادات اور ان میں مجاہد ملت کی قربانیاں، ان میں ہم نے سرسری طور پر آزادی کے بعد سلسلہ وار کہاں کہاں فسادات ہوئے ہیں
جیسے 1947 میں مشرقی پنجاب، دہلی، میوات اور بھرتپور میں، 1948 میں حیدرآباد میں، اور 1950 میں مراد آباد، بریلی، پیلی بھیت، شاہجہاں پور، علی گڑھ وغیرہ میں. یہ پورا ہم نے ایک سرسری جائزہ پیش کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے لکھا ہے کہ جس وقت ہندوستان فسادات کی آگ میں جل رہا تھا، ہندو فرقہ پرستی اپنے عروج پر تھی، ملک کے چپے چپے میں بلوائی پھیلے ہوئے تھے، ہر وقت جان و مال کا خطرہ تھا، گلی کوچوں میں انسانی لاش کا ملنا ایک عام سی بات تھی. مسلم کش فسادات کا ایک خوفناک طوفان پورے ملک کو اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے تھا. گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھنا تو دور، گھر کی کھڑکی سے جھانکنا بھی موت کو دعوت دینا تھا. ایسے انقلابی خونین اور قیامت خیز حالات میں مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوھاروی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، سر سے کفن باندھ کر، بالکل بے خوف اور نڈر ہو کر ہر طرح سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے. فساد زدہ علاقوں میں پہنچتے، مظلوموں کی فریاد رسی کرتے، ان کے درد میں تڑپتے، ان کے غم میں نڈھال ہوتے، ان کی مظلومیت پر روتے، اس سب کے ساتھ ان کو سہارا دیتے، ان کے حوصلے بڑھاتے، ہر ممکن ان کا تعاون کرتے. حضرت مولانا مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوھاروی نے خود اپنی ایک تقریر میں فرقہ پرستی اور فرقہ واریت کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے جس طرح مسلم فرقہ واریت کا مقابلہ کیا، اسی طرح ہم ہندو فرقہ واریت کو بھی پیروں سے مسل کر دم لیں گے. ہم ہند یونین کے رگ و ریشے کو فرقہ واریت سے پاک کر کے دم لیں گے، ورنہ اس کوشش میں ختم ہو جائیں گے. یا تن رسد بجانا یا جاں زیتن بر آیت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدر مجلس دامت برکاتہم کے صدارتی خطاب سے پہلے چند کتابیں ہیں جن کی رسم اجرا ہونی ہے. مولانا محب الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، نقوش و تأثرات. مولانا محب الحق صاحب علیہ الرحمہ حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی علیہ الرحمہ کے خاص تربیت یافتہ لوگوں میں سے تھے اور مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کے استاذ تھے. ان کے صاحبزادے مولانا مفتی امداد الحق بختیار قاسمی صاحب نے اپنے والد گرامی کے حالات پر مشتمل یہ کتاب تحریر فرمائی ہے. مفتی امداد الحق صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی تالیف کردہ کتاب حضرات کی خدمت میں پیش فرمائیں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ